سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں انسان جب اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہوتا ہے، تنہائیوں میں، رات کے اندھیرے میں سب لوگوں سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ اور یہ وہ عبادت کے بعد جب بندہ اللہ رب العالمین کو اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکل اور پریشانیوں میں پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی ان مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ہم عمل میں مداومت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں مداومت اختیار کریں، تسلسل رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، ہم رمضان میں عبادتیں تو کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم عمل کرتے ہیں، بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے عمل کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی۔ اب یہ کہیں گے کہ کیا ہے یہ معاملہ کہ عمل کی فکر؟ یقیناً عمل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو کچھ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات ہم نے کیا ہے، اس تعلق سے، ان عبادتوں کے تعلق سے، ان اجر و ثواب کے تعلق سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگارہ جو ہم نے یہ کام کیا ہے تو ان کاموں کو تو قبول فرما، ہم نے جو عمل کیا ہے پروردگارہ تو ان عمل کو قبول فرما، اور جو رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال ہیں ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، دوستی کا سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے، دونوں اللہ کے نبی، دونوں اللہ کے مقرب، اور اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، دعا پڑھتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگارہ تو ہم سے اس کام کو قبول فرما۔ اور ہم رمضان میں عبادت کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان کر لیا، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا کہ رمضان میں ہم نے عبادتیں کر لی ہے، رمضان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان اعمال کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبولیت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور وہ روزے میں بیکار بات کرنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ نہ چھوڑے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ آدمی بیکار باتیں کرنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، چاڑی، یہ سب کرنا بند نہ کر دے روزے کی حالت میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے، اس کا عمل ہی ضائع ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر عمل بندہ اپنے لیے کرتا ہے لیکن روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں اس کو عطا کروں گا۔ روزے کی اتنی بڑی فضیلت، اور اتنی بڑی فضیلت چند حرکتوں کی وجہ سے اس ساری فضیلت پر، اس سارے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیا ہے؟ وہی جس سے ہم مجبور ہیں، جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ میں نے جیسا بتایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ نہ صرف برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے بلکہ یہ تربیت والا مہینہ ہے، یہ تزکیہ نفس والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے، دل کو صاف نہیں رکھیں گے، ہم اپنے دل سے غیبت کو، چغلی کو، حسد کو، جلن کو نہیں نکالیں گے، ہمارا روزہ ہمارے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ کونوا لقبول العمل اشد ہم منکم بالعمل، کہ جس قدر تم عمل کرنے کے لیے زور دیتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اس کی قبولیت کے لیے تمہیں زور دینے کی ضرورت ہے۔ جس قدر تم عمل کرتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ پروردگارا جو ہم نے عمل کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ تو حضرات اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور جیسا میں نے اول مرحلے میں کہا تھا کہ صحابہ اکرام اور اسلاف اکرام کا یہی معمول تھا کہ وہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے نصیب کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، رمضان میں عبادتیں کرتے، اور رمضان چلے جانے کے بعد ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ اور بہت سارے اسلاف اکرام نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رمضان کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، تو پھر ہمیں رمضان کے بعد کے عمل کو دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے بعد وہی اعمال کو جاری رکھا ہوا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہمارے رمضان کے اعمال قبول ہو گئے ہیں، اور اگر ہم نے رمضان کے بعد ان اعمال کو منقطع کر دیا ہے تو چھوڑ دیا ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ رمضان میں کیے گئے اعمال کا بھی ہمیں اجر و ثواب نہیں ملا۔ اور کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک کہا، بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور اسلاف اکرام نے کہا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عمل کرے اور رمضان کے بعد سارے اعمال کو چھوڑ دے۔ تو لہذا ہمیں اپنے عمل کی فکر کی ضرورت ہے، اور یہ عمل کیسے ہوگا، اس کی فکر ہمیں کیسے کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، روزے کے دنوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص کر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ روزے دار ہی آپس میں اتنا لڑتے ہیں، اتنا جھگڑتے ہیں، اور یہ ان کا امتحان ہوتا ہے کہ بات بات پر لڑنا، بات بات پر جھگڑنا، بات بات پر طیش پہ آ جانا، یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہمیں ان آزمائشوں سے گزر کر کے ہم اپنے روزے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف کہہ دیا کہ جب کبھی تم سے کوئی لڑنے آئے تو کہہ دینا کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، بات ختم۔ لڑائی کو آگے مت بڑھائیے، آپ گھرچے کے سامنے والا بھی روزے سے ہے، آپ یہ بات ختم کر دیجئے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، اس لیے اپنے روزے کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ وہ ایسے اعمال ہیں اور یہ وہ ایسی باتیں ہیں جس کی طرف انسان توجہ کم دیتا ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ راستے سے گزرتے ہوئے روزے دار ہیں، کاروباری مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے گالیوں سے بات کر رہے ہیں۔ پھر کیا فائدہ ہے ایسے کا؟ ایسے روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ تھوڑا سا کام نہیں ہوا، ماتحتوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر فوراً جھڑک دینا، فوراً گالی گلوچ کر دینا، فوراً طیش میں آ جانا۔ اگر یہ کام بھی اگر نہ کریں تو ان کی شکایت، ان کے تعلق سے غیبت، ان کی چغلی کرتے رہنا یہ ہمارا معمول ہے۔ تو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھ کر کے سوچیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہمارے اپنے اعمال کی ہم حفاظت کر پا رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان میں جو ہم نے عمل کیے ہیں ان عمل کی جتن کے لیے اور جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تعلق سے شرک اکبر سے ڈر نہیں لگتا، میں تو تمہارے لیے شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا، وہ ریاکاری، وہ دکھلاوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے تو عبادتیں کر رہے ہیں مگر فوراً ہمارے دل میں ریاکاری کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے اور ہم لوگوں کے دکھانے کے لیے، لوگوں میں ہماری اپنی تعریف کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں میں نیک بننے کے لیے ہم ریاکاری کے عمل کی طرف توجہ کرنے لگے۔ اور جب کوئی بندہ یہ ریاکاری کا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا کہتا ہے؟ یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظر هل تجدوا عندهم جزاء۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن ان لوگوں سے جو ریاکاری کرتے تھے کہ جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو دکھلانے کے تم نے عمل کیا ہے، دیکھو کہ آج کے دن وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتے ہیں یا نہیں، ان سے تم بدلہ حاصل کر لو، میرے پاس تمہیں کوئی آج بدلہ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری چیز، وقت کبھی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری چیز بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم بہت سارے کار خیر کرتے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کام ہم کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو افطاری کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں جو مجبور ہیں ان کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ کلمات ایسے ادا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے اعمال ذرات کی شکل میں مٹا دیے جاتے ہیں، پہاڑ جیسے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ عمل اللہ کی خاطر تو کر لیتے ہیں، لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے تو فوراً ان اعمال کے تعلق سے احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں کہ آج یہ انسان میرے لیے آنکھیں دکھا رہا ہے، میرے تعلق سے غلط سوچ رہا ہے، جبکہ یہ وہ انسان ہے جو رمضان کے مہینے میں تنہا تھا، اس کو سحری میں نے کرایا، اس کے روزے میں نے مکمل کرایا، اس سے افطاری میں نے دی ہے۔ اللہ کی خاطر تو اس نے سحری کروا دیا تھا، لیکن چھوٹی سی باتوں پر آ کر احسان جتلا دینا کہ میں نے اس کو افطاری کروائی تھی، میں نے اس کو سحری کروائی تھی، یہ مجبور تھا، رمضان کے مہینے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، میں نے اس کو صدقہ و خیرات دے کر کے اس کے حال والی حالات کو درست کیا، یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے جتلا دیتے ہیں، اور یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ یہ مجبور تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رمضان کے مہینے میں اس کو میں نے راشن کا کٹ عطا کیا، اور آج یہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، آج یہ میرے تعلق سے برا بھلا کہہ رہا ہے، آج یہ میرے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ ضائع ہو گیا ہمارا عمل، برباد ہو گئے ہمارے اعمال، مٹ گیا ہمارا اجر، ہم نے ضائع کر لیا ہمارا اجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اجر کو ضائع مت کرو، جو کچھ تم نے صدقہ و خیرات کیا ہے اس کو ضائع مت کرو۔ یہی کام ہم کرتے ہیں تو ایسے الفاظ جو ہمیں کبھی توجہ میں بھی نہیں آتے، جو ہمارے خیال میں بھی نہیں آتے کہ یہ الفاظ ہمارے کروڑوں لاکھوں اونچے اونچے پہاڑ جیسے اجر و ثواب کو بھی ضائع کر دیں، تو لہٰذا ہمیں ایسے اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ماہ مبارک میں جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں ان عبادتوں میں شوق کریں، شوق پیدا کریں، دوام اختیار کریں، ان ماہ مبارک میں جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کے قبولیت کی فکر کریں، ان عمل کی حفاظت کریں اور وہ ان کاموں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے ہمارے عمل، ہمارے اجر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کے بعد میں بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔